امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قصہ پڑھ رہے تھے حضرت مریم کو ملنے والی خوشخبری کا۔ حضرت مریم کو خوشخبری دی فرشتوں نے، اور اس خبر کو بہت بڑی خوشخبری کہا، ایسی خوشخبری کہ جیسے چہرہ دمک اٹھے۔ اب خوشخبری کیا تھی کہ ایک کواری بچی کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، ہے نا؟ یہ خوشخبری تھی یا ایک دھماکہ تھا اس خاتون کے لیے؟ لیکن آپ دیکھیے کہ جب اللہ نے کام لینا ہوتا ہے تو آغاز تو پھر آزمائش سے ہی ہوتا ہے، پھولوں کے بستر پر بیٹھ کر کام نہیں ہوگا۔ لہٰذا آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معزز تاجر تھے، قریش کا ایک گھرانے کا ایک معزز فرد تھے، اور قریش ہی کی ایک بہت ہی معزز عورت کے شوہر تھے۔ آپ کی سوشل پوزیشن بہت مضبوط تھی، فائنینشل پوزیشن بھی حضرت خدیجہ سے شادی کے بعد بہت مضبوط تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل عرب میں قریش میں پسند بھی بہت کیا جاتا تھا۔ آپ اپنے اہل خاندان کی آنکھوں کا تارا تھے کہ بھئی یہ بہت اچھا ہے، یہ بہت اچھا ہے، سب ان سے خوش تھے، اور ایک سموتھ لائف چل رہی تھی جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ اور اللہ کا سب سے بڑا انعام یہی ہے انسان کے لیے، ٹھیک ہے نا، خلافت اور نبوت۔ تو نبوت تو ان چند مخصوص ہستیوں کے لیے تھی جو نبی ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیدہ ہستیوں میں سے تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ جیسے ہی آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تو کیا ہوا؟ نفرت، حقارت، ناپسندیدگی، فزیکل ٹارچر، مینٹل ٹارچر، کیا نہیں ہوا؟ سب کچھ ہوا، ہے نا۔ خاندان والوں نے چھوڑ دیا، مذاق اڑایا، استہزاء کیا، جان کا خطرہ آیا، گھر بار حتیٰ کہ شہر چھوڑنا پڑا، کاروبار رک گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو کاروبار تھا جو آپ چلاتے تھے، جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو ان لوگوں نے کاروبار کو اس طرح سے نقصان پہنچایا، تاجروں کو باقاعدہ منع کیا کہ حضرت خدیجہ کا کاروبار بیسکلی رک گیا۔ وہ تو اتنے سالوں کی جمع دولت تھی، ان کی موجود دولت تھی جو اتنے عرصہ استعمال ہوتی رہی۔ تبھی تو آپ دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے ہیں تو حضرت ابو بکر کو مدینہ آئے ہیں مکہ سے، تو آپ حضرت ابو بکر کو کہتے ہیں کہ زمین کی قیمت ادا کرو مسجد کے لیے، خود کیوں نہیں ادا کر دی؟ پیسے نہیں تھے آپ کے پاس۔ جو حضرت خدیجہ کے کاروبار جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا رک گیا، اور جو پچھلے پیسے تھے گھر پر کچھ اخراجات اور زیادہ اخراجات، جو مسلمان ہو جاتے تھے ان کو نوکریوں سے نکال دیتے تھے، گھروں سے نکال دیتے تھے، تو ان بیچاروں کو جو امداد ہو سکتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ویسے بھی آپ کسی کو انکار نہیں کرتے تھے، تو امداد میں، ان کاموں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کا آخری زمانہ تھا تو آپ کے پاس کچھ نہیں رہا تھا، ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا گیا۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے نا نبوت، سب سے بڑی نعمت، تو پھر آزمائش بھی سب سے بڑی۔ تو جب دین کا کام کرتے نکلیں گے تو آزمائے تو جائیں گے، اللہ ضرور آزمائیں گے، بغیر آزمائے عہدہ نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کو ذہن میں بٹھا لیں کہ دین کا کام کرنا ہے تو آزمائش ہوگی، آزمائش کے بعد پھر اللہ مرتبے بھی دیتے ہیں، مقام بھی ملتا ہے، لیکن مقام ملنے کے باوجود آزمائش ختم نہیں ہو جاتی۔ آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال کی طویل جد و جہد کے بعد مقام ملا نا۔ مدینہ ماشاءاللہ جب آپ آئے، جب آپ مدینہ قباء پہنچے، رکے، پھر قباء سے مدینہ آئے نا، تو مدینہ جب آئے تو انصار دو طرفہ صفے بنائے کھڑے تھے نا، آپ کا استقبال کر رہے تھے، عورتیں بچیاں چھتوں پر چڑھی ہوئی تھی، کیسے مکہ سے نکالے گئے اور کیسے مدینہ میں استقبال ہوا۔ مدینہ والے آپ پر جان نچھاور کرتے تھے، لیکن کیا آزمائشیں رک گئی؟ نہیں، جنگیں، سازشیں، یہود کی ریشہ دوانیاں، اور پھر اس پر مستزاد آخر میں جب آ کر سب کچھ ٹھنڈا ہو گیا نا، جب مکہ والوں کا قصہ ختم ہو گیا، جنگوں کا قصہ ختم ہو گیا، یہود کا زور ٹوٹ گیا، 7 ہجری میں ہجرت کے 7ویں سال صلح حدیبیہ ہوئی تو ان کا زور ٹوٹ گیا، بیماری مسلط ہو گئی، ہے نا۔ آزمائش کے رنگ بدلے، آزمائش کم نہیں ہوئی، کیونکہ جن کے عہدے بڑے ہیں ان کا امتحان بھی سخت ہے۔ اگر آپ کلیکٹر، ڈپٹی کلیکٹر بنے، آپ کی ذمہ داریاں ہیں، اب آپ کی ترقی کر کے کلیکٹر بنا دیا گیا تو ذمہ داری بڑھے گی، کم تھوڑی ہوگی، ہے نا، یہی بات ہے۔ تو اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے،
یہ قدم قدم مصیبت یہ سواد کوئے جانا، یہ قدم قدم مصیبت یہ سواد کوئے جانا، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی اور حل نہیں ہے. وہ مصطفیٰ زادی کہتے ہیں انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، تو کوئی جنت کے راستے میں کہکشاں نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے جنت دکھائی گئی اور وہ ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ ڈھانپ دی گئی ہے، اور مجھے جہنم دکھائی گئی اور وہ خواہشات کے ساتھ ڈھانپ دی گئی ہے کہ خواہشیں پوری کرتے جاؤ تو اینڈ پہ نیچے سے جہنم نکلے گا. اور جو چیزیں نفس کو پسند نہیں ہے، مشقت، رات کو اٹھنا، روزہ رکھنا، علم آپ کے لیے ہے یہ بات ویسے ہے نا. ناپسندیدہ کام کرو، یعنی نفس کو پسند نہیں ہے مگر نماز کے لیے اٹھو، نفس کو پسند نہیں ہے مگر روزہ رکھو، تو پھر اینڈ پہ کیا نکلے گا؟ جنت، جہاں آپ جو چاہیں گے وہ کریں گے، اللہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا حضرت مریم کو جو خوشخبری دی گئی اگر ہم غور کریں تو اس سے بڑی کسی کواری بچی کے لیے دھماکہ خیز خبر کوئی نہیں ہو سکتی. جیسے کہتے ہیں نا ایٹم بم گر پڑا سن کر، کہتے ہیں تو یہ ہے کہ حواسوں پر بم گر پڑا. ایٹم بم میں کہہ رہی ہوں کہ وہ ایٹم بم جیسا دھماکہ ہی ان کے ذہن میں ہوا ہوگا کہ سب کچھ چند لمحوں کے لیے تہس نہس ہو گیا ہوگا. لہٰذا انہوں نے کہا اللہ جی اچھا اس قدر پریشان ہوئی نا کہ ان سے نہیں پوچھا، گھبراہٹ میں خدا کو پکارا. جیسے ہم بھی کہتے ہیں نا چوٹ لگتے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہائے اللہ، ہے نا. تو وہ بھی کوئی پکاری کہ ہائے اللہ میرے گھر بیٹا ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے گھر بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، میرا تو کسی سے کوئی خدا نخواستہ تعلق نہیں ہے. لہٰذا سورہ مریم میں تفصیل کی بات آتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ مجھے تو شادی نہیں ہوئی اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں، تو میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا؟ اب فرشتہ جواب دے رہا ہے تمہارا رب اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کام کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہے کن اور کام ہو جاتا ہے. کن کا مطلب ہے ہو جا، فیکون ہو جاتا ہے. اب یہ ایک کلمہ کن تھا، بغیر باپ کے عیسیٰ پیدا ہو جا، اور عیسیٰ پیدا ہو. اسی لیے انہیں پھر کیا کہا جاتا ہے؟ کلمۃ من اللہ، اور مختصر کر کے کلمۃ اللہ. ٹھیک ہے، ان کی فضیلتیں بتائی گئیں. اللہ اسے تعلیم دے گا کتاب کی یا لکھنے کی، اللہ کی طرف سے یہ تعلیمات ملیں گی انہیں. اب یا تو وہ پیدائشی سیکھ کر آئیں گے یا پھر بہت جلدی سیکھ لیں گے. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کچھ لوگ کچھ چیزوں میں بہت اچھے ہوتے ہیں، آپ ہلکا سا کچھ بتاتے ہیں اور وہ کر لیتے ہیں. بعض بچے کسی کو کام کرتے دیکھتے ہیں تو وہ ویسا کام کر لیتے ہیں، آپ حیران رہ جاتے ہیں تمہیں کس سے سکھایا؟ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا تھا. ان کے اندر اس کی اللہ نے تعلیم رکھ دی ہوتی ہے. چیزوں میں کچھ چیزوں میں ہر بچہ کسی نہ کسی چیز کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. ایکسپلور یہ کرنا چاہیے کہ اس میں کون سی صلاحیت ہے. ہم لوگوں نے جو ذہن بنائے تھے نا، ہم نے ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، یہ غلط ہے. یہ سوچیں پہلے بچے کو بچپن میں دیکھو اس کا رجحان کس طرف ہے. آرٹس کی بھی بہت بڑی لائن ہے، سب کچھ سائنس نہیں ہے، آرٹس کی بہت بڑی لائن ہے. آپ گھرے ہوئے آرٹس کے اندر، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس کے اندر بھی بچوں کو بہت کچھ کرنے کے لیے موجود ہے. دیکھیں جس طرف بچوں کا رجحان ہے اس طرف لے کر چلیں. والحکمت، حکمت دانائی، اور تورات اور انجیل. ٹھیک ہے، تو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں ہی تورات کے عالم تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس لیے خصوصیت سے بیان کیا گیا کہ تورات یہ لوگ گم کر چکے تھے، ان کے پاس تورات کا کوئی لکھا ہوا نسخہ موجود نہیں تھا. بس کچھ علماء کو سینہ بسینہ ان کے جنہوں نے تھوڑا تھوڑا تورات کو یاد کیا ہوا تھا، انہوں نے آگے سکھایا. اب کچھ تو تورات کے حصے تھے اور کچھ انہوں نے اپنی طرف سے ایڈیشن کر دیے تھے. تو حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو تورات کے احکامات ازبر تھے، تورات انہیں یاد تھی. ٹھیک ہے، لہٰذا حضرت یحییٰ کو تو خاص طور پر آپ آگے پڑھیں گے سورہ مریم میں کہ خاص طور پر اللہ نے کہا کہ ہم نے کہا یحییٰ جو کتاب تجھے دی ہے اسے پکڑ. تو یحییٰ کو ویسے تو کوئی کتاب نہیں ملی تھی علیہ السلام، انہیں تورات حفظ تھی. ٹھیک ہے، تو حضرت عیسیٰ کو بھی تورات کے تمام احکامات ازبر تھے. البتہ تورات کا ریوائول انہوں نے انجیل کے ذریعے کیا. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات کے احکامات علم تھے نا، مگر آپ نے تورات تو دوبارہ نہیں پڑھائی، آپ نے قرآن کے ذریعے تورات کے احکامات کو زندہ کیا. ٹھیک ہے، اور جیسے رجم کا حکم قرآن میں تو نہیں آیا، سنسار کر دینے کا حکم قرآن میں تو نہیں آیا، یہ تورات کا حکم ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زندہ کیا اور اسلامی قانون کا حصہ بنایا. ٹھیک ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل پیش کی جو تورات کا نیو ورژن تھا کہ انجیل تورات تو تم نے گم کر دی، اب لو انجیل پہ چلو. ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تورات اور انجیل پڑھنے؟ نہیں، آغاز میں منع کیا تھا، بعد ازاں اجازت دی تھی. بالکل آغاز میں منع فرمایا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت بھی کی. آپ نے کہا
کہ اگر تم لوگ توریت کو پڑھو گے تو کہیں انہوں نے جھوٹ لکھا ہوگا تم سچ سمجھو گے، اور کہیں تم لوگوں کو سچی بات نظر آئے گی تم لوگ انکار کر دو گے. ٹھیک ہے. اور بعد ازاں آپ نے کہا، صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہم ان سے دلیل لے سکتے ہیں؟ آپ نے کہا دلیل لے سکتے ہیں. اصل میں پتہ ہے کیا ہے، تھوڑا سا یہ فرق ہے کہ ہم ان کی کتابوں کو اپنے ذاتی علم کے لیے نہیں پڑھیں گے کہ ہمیں دین کا کوئی مسئلہ حل کرنا ہے تو ہم تو توریت میں سے کر لیں. نہیں، ہمارے لیے قرآن ہے. ہاں، جب ہم نے ان کو دین کی تعلیم دینی ہے اور ان کو سمجھانا ہے کہ دیکھو تم لوگ یہاں غلط ہو، تو اس کمپیریٹیو اسٹڈی کے لیے، تقابل ادیان کے لیے ہم اس کی یہی تعلیم حاصل کریں گے. اس کی مثال ہے ڈاکٹر ذاکر صاحب. ٹھیک ہے نا، ذاکر صاحب نے توریت کی بھی لی، انجیل کی بھی لی، کیونکہ ان کی خصوصی لائن ہے نا یہ. تو وہ اس لیے نہیں انہوں نے سیکھی کہ مسلمانوں کے مسائل کا حل توریت و انجیل میں سے نکال لیں، وہ حرام ہے، وہ نہیں نکلے گا، کیونکہ وہ کتابیں تحریف شدہ ہیں. ہم انہیں اللہ کی کتابیں مانتے ہیں مگر وہ اصل کتاب شکل میں موجود نہیں ہے. وہ سارے حل ہم قرآن سے نکالیں گے. لیکن جب ہم نے ایک عیسائی کو دین کی تعلیم دینی ہو تو اس کے ذہن میں بہت سارے شکوک و شبہات ہوں گے، ہے نا. جیسے آپ دیکھیے کہ یہ جو ہے جانوروں کا کھانا، گوشت کھانا ہے نا، تو اس کے متعلق ہندو بہت سوال اٹھاتے ہیں. اسی طرح اللہ ایک ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں بت پوجنا منع ہے یا نہیں، اس کے بارے میں. تو پھر آپ دیکھیں کہ جو ہے ذاکر صاحب وہ انہی کی ویدوں سے ان کو حصے پڑھ کر سناتے ہیں کہ آپ کے بھی لکھا ہے تصویر بنانا منع ہے نا، آپ کے بھی لکھا ہے کہ جو ہے اللہ کے ایک اللہ کے سوا کسی کو پوجنا منع ہے. تو پھر ان کے دل ٹک جاتے ہیں. تو اس مقصد کے لیے پڑھنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ یہ لازم ہے کہ اس کے ماہرین کی ایک جماعت ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میرا فلانا مسئلہ ہے تو میں آپ دیکھوں کہ اس مسئلے کا توریت میں کیا حل ہے، وہ منع ہے. ٹھیک. وَرَسُولًا، اور وہ رسول ہوگا اِلَىٰ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف، وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا جائے گا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ صفات آئیں. اب فوراً آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک خطبہ آ گیا ہے. یعنی اللہ رب کریم نے ان کا ایک خطبہ بیان کیا کہ جب بحیثیت رسول عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے بڑے ہو کر، تو ان کا ایک خطبہ ہے، انی، بے شک میں، قد، بلا شک و شبہ، جئتکم، لایا ہوں، بھی آیتن، ایک نشانی. جا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آیا. شاباش. تو یہاں جی تو کا مطلب لایا کیسے ہو گیا؟ اگر جا کے بعد بھی آ جائے تو وہ لایا ہوتا ہے. جی بی صرف نا، وہ تو آیا کے ساتھ ویسے مل گیا نا. تو اگر جا آ یا جی او کے بعد بھی آ جائے تو پھر مطلب آیا سے لایا ہو جاتا ہے. جا کے بعد تو کم نہیں آیا، وہ ضمیر ہے نا، وہ متاثر نہیں کرتی. ٹھیک ہے، حروف اثر انداز ہوتے ہیں. تو جی تو کم اکٹھا ہو گیا اور اس کے بعد لفظ آیا بی، اگلا لفظ ہے بی. بی ہی آئے گا. بی آپ کو پتا ہے حرف جر ہے، وہ متاثر کرے گا، دوسرا کوئی متاثر نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، با بو نہیں متاثر کرے گا، بی متاثر کرے گا. نہیں، بی، بازر بی. ٹھیک ہے. اور اگر صرف آپ پڑھ دیں جا تو پھر اس میں آیا، وہ مطلب ہے آیا. جا کا مطلب ہے آیا، اور یجیء وہ آتا ہے. ٹھیک ہے. اگر جا بھی ہو تو پھر ہے لایا. سمجھ آ گئی یہ بات؟ تو جئتکم بھی، تو لایا، میں لایا تمہارے پاس. جی تو میں لایا، یہ آپ نے کل جو کیا نا گردان جو کل ہی کی ہے. جی تو میں لایا ہوں، کم تمہارے پاس، بھی آیا تھی ایک نشانی. یہاں بھی آیا ہی جی کے ساتھ ہے، جا آ کے ساتھ ہے، جی تو کے ساتھ ہے، اور اس کا کوئی کام نہیں تھا یہاں پر. جئتکم بآیۃ، میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں. کہاں سے؟ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. انہوں نے اب جو خطبات دیے اس میں سے ایک خطبہ کیا بیان کیا جا رہا ہے، کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ بتایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ کی تعلیم کیا تھی. اچھا، اس کا پتہ کیا ہے؟ یہ حصہ جو ہے آل عمران کا، آل عمران تو شروع میں نازل ہوئی، کچھ حصہ کچھ بعد میں اور مختلف اوقات میں. یہ جو اب آپ حصہ پڑھ رہے ہیں نا، اور یہ جو اب سارا قصہ چل رہا ہے، یہ 9 ہجری میں نازل ہوا، ہجرت کے 9ویں سال.
سمجھ لیں کہ آل عمران کے آخری حصوں میں سے ہے. یہ اس سال 9ویں سال نجران قبیلے کا وفد آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. انہوں نے آپ سے ٹائم لیا آنے کا. تو نجران کے لوگ جو تھے یہ عیسائی تھے. یہ حجاز کا یعنی سعودیہ کا روم کی طرف سرحدی علاقہ ہے. تو رومنز کے زیر اثر یہ عیسائی ہو گئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو ان کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آ رہا تھا. تو یہ خطبہ اترا. ٹھیک ہے. یہ پورا خطبہ اس سے پہلے اترا. لہٰذا اب یہ خطبہ کیا بتا رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی جسٹ کیا تھی، مت، اس کا کنکلوژن کیا تھا. کیا کہتے ہیں اس کو عربی میں؟ رحیق المختوم، نچوڑ. کتاب کا نام ہے رحیق المختوم. کس کتاب کا ہے؟ کس موضوع پر ہے کتاب؟ شاباش، یاد رکھا آپ نے. پچھلے سال ہم نے اس کی ایبریویشن پڑھی تھی، ہے نا. اس دفعہ اس کا ہم نے یعنی کہ اس کا جو ہے نا چھوٹا ایڈیشن پڑھا تھا. اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ اس سال ہم رحیق المختوم ہی پڑھیں گے. سیرت پر جو ہے ایوارڈ یافتہ کتاب ہے ماشاءاللہ. عربی میں ہے اصل کتاب. میں سوچ تو یہ رہی ہوں کہ آپ کو عربی میں ہی پڑھوں، لیکن اس کا اردو ترجمہ بھی آ چکا ہے. اب دیکھیں کیا بنتا ہے. ابھی فائنل نہیں کیا، وہ پھر آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو بطور گائیڈ استعمال کریں یا نہ کریں. لیٹس سی. ابھی میں نے فائنل نہیں کیا. میں سوچ رہی ہوں کہ میں عربی میں پڑھاؤں تاکہ آپ کو ذرا عربی کا ذوق بھی تو آئے نا. ہاں تو اس کی بھی پریکٹس تبھی ہوگی نا، ورنہ یہ سب تو ویسے ہی ہے کہ ہاں نہیں، اس کی پریکٹس قرآن کی حد تک تو قرآن میں آپ کی ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا میں آپ کو لینگویج نہیں سکھا رہی، میں آپ کو قرآن کی حد تک عربی سکھا رہی ہوں. جس کو لینگویج سیکھنے کا شوق ہو وہ اپنا وقت وسیع کرے. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیے کہ آپ کو انگریزی آتی ہے نا، آپ پڑھ لیتے ہیں. شیکسپیئر پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے نا. اچھا آپ چلے، شیکسپیئر بہت مشکل ہے، چلے تھوڑا نیچے آ جائے. آپ ورڈز کو سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں، شاعری کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں غالب تو بہت پرانا ہے، اقبال سمجھ آتے ہیں؟ نہیں آتے. آدھے آتے ہیں، آدھے اوپر سے گزر جاتے ہیں. اچھی بات ہے، آپ کی اردو اچھی ہوگی نا. اٹ ڈیپینڈس، یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے، لیکن عمومی اصول یہ ہے. لہٰذا میں آپ کو اسی طرح سکھاؤں گی عربی جس طرح آپ نے انگلش سیکھی کہ آپ کتاب پڑھ لیں گی، اپنی ٹیکسٹ بک پڑھ لیں گے. ٹیکسٹ بک ہے قرآن. زبان سیکھنا تو پھر ایک لمبا کام ہے اور اس کے لیے مشقت بہت چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو جس کو شوق ہو موسٹ ویلکم، لیکن پھر شوق کا مول ہوتا ہے اور وہ ہے وقت. تو قرآن کے مطابق عربی آپ کو آ جائے گی، وہ ٹینشن نہ لیں، وہ بہت آسان ہے. اللہ نے جو وعدہ کیا نا کہ میں نے قرآن کو آسان بنایا ہے، یہ آپ کو آسانی سے آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو ہم احاطہ کریں گے اتنی عربی کا، اتنی گرامر کا جتنی قرآن سے ریلیونٹ. اس کے بعد جس کو سیکھنے کا شوق ہو وہ پھر علیحدہ سے زانوِ تلمذ طے کرے. اب پہلے زانوِ تلمذ کا مطلب ڈھونڈیے گا. اس خندہ دندانما کا مطلب بتائیں. خندہ دندانما بتائیں نا. انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، بے شک میں لایا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے. ٹھیک ہے. یعنی اب یہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا نچوڑ بتایا جا رہا ہے ان کے ایک ہی خطبے کے ذریعے. ٹھیک ہے. تاکہ جب عیسائی آئیں اور آپ سے بات کریں اور کہیں نہیں ہمارے نبی تو عیسیٰ ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے رکھیں کہ عیسیٰ بھی تو وہی لے کر آئے تھے جو میں لے کر آیا. تو تمہیں مسئلہ کس بات کا؟ ٹھیک ہے. انی، بے شک میں، اخلقو، میں بنا دیتا ہوں، لکم، تمہارے لیے، منت تینی، مٹی سے، گیلی مٹی سے. تین گیلی گندی ہوئی مٹی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. چکنی مٹی کو بھی کہتے ہیں. آپ کو پتا ہے جو مجسمے بنتے ہیں وہ ہر مٹی سے نہیں بنتے، چکنی مٹی سے بنتے. چکنی مٹی کا بڑا سا ڈھیلا لے کر اس کو ریپ کر دیتے ہیں بوری میں، اور بوری کے اوپر پانی ڈالتے ہیں روز، اس کو خشک نہیں ہونے دیتے.
وہ آہستہ آہستہ اندر تک گیلی ہوتی جاتی ہے. اس کو پھر اوپر سے اتار لیتے ہیں, پھر اندر والے پیس کو ریپ کر دیتے ہیں. اب وہ جو مٹی اترتی ہے نا, وہ گیلی بھی ہوتی ہے اور کیچڑ کی طرح بھی نہیں ہوتی. اس کو پھر گوندھ لیتے ہیں, جسٹ لائک آٹا. جیسے آٹے کو مکی لگانے سے پہلے آپ نے نیڈنگ سے پہلے جو آپ نے کیا ہوتا ہے نا, مکلو لیتے ہیں جس طرح, ہاں اس طرح ڈو بنا کر اس کو پھر ریپ کر دیتے ہیں بوری کے اندر. اس کے لیے سب سے اچھی چیز بوری ہی ہوتی ہے, اور بوری کو گیلا رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ 4-5 دن پڑی رہتی ہے موسم کے مطابق. ہمارا موسم گرم ہے تو 4-5 دن میں ہو جاتی ہے, آج کل سردی کے موسم میں وہ 8-10 دن لے لے گی. تو اگر آپ اس کو کھولتے ہیں نا تو اس میں سے خمیر کی خوشبو بھی آتی ہے. جیسے آٹا خمیر ہو جائے تو آتی ہے نا, یا آپ نے یسٹ لگایا ہو تو ڈو بنتی ہے پیزا کی تو آتی ہے, تقریباً ویسی خوشبو ہوتی ہے. اور مٹی اپنا آئل چھوڑ دیتی ہے, مٹی کے اندر بھی آئل ہوتا ہے, وہ چھوڑ دیتی ہے اوپر اس کے نا, جیسے چکنا چکنا سا نظر آتا ہے. اب وہ تیار ہوتی ہے, اب اس سے اسکلپچر بنتا ہے. ٹھیک ہے, ایسے نہیں ہے کہ بس مٹی کو پانی میں گھولا اور مجسمہ بنا لیا, وہ کچھ نہیں بنتا, وہ تو ایسے گرے گا نا نیچے. یہ اس حالت میں جب آتی ہے اس میں ایک لچک پیدا ہو جاتی ہے خود بخود, جیسے ڈو میں لچک آ جاتی ہے, تو پھر اس سے مجسمہ بنتا ہے.